2 जुलाई की सुबह को मसीह सलारों ने कूच किया। उनका ख्याल था कि वो दोपहर तक इस्लामी लश्कर को जा लेंगे और शाम तक उनकी सफ़ों को चीरते हुए निकल जाएंगे। उन्हें मालूम था कि मुसलमान एक गहरे नशेब के बलाई किनारे पर सफ आ रहा है। ये नशेब तिब्रिया की झील की तरफ झुकता हुआ चला गया, जो सतह समंदर से 600 फीट नीचे थी। मसीह सलारों का ये मंसूबा था कि मुसलमानों की सफ़ें तोड़कर उन्हें पीछे धकेल दिया जाए। इस तरह वो गहरे नशे में गिर कर फना हो जाएंगे और बाकी बचे हुए किले तिब्रिया की जद में आ जाएंगे। उन्हें मुसलमानों की तादाद की परवाह न थी। करक के बूढ़े भेड़े ने हंस कर कहा, लकड़ियां ज्यादा होंगी तो आग ज्यादा जलेगी। 20,000 मसीह फौज सरगर्म थी। इस फौज में हर किस्म के सिपा सलार मौजूद थे। वो मजहबी जज्बे से सरशार थे, जंग के लिए कमर बस्ता। बेशतर फौज प्यादा थी। प्यादा सिपाही जीरा पहने पानी के मशकीज़े उठाए आहिस्ता आहिस्ता चल रहे थे। सूरज की गर्मी लम्हा ब लम्हा तेज तर होती जा रही थी। उनके पांव तले पत्थर तप रहे थे और जीरा में धूप की शिद्दत नाकाबिले बर्दाश्त थी। उनके खुश्क गले और नथने सुर्ख गिर्द से अट गए थे। वो गहरे नशेबों से ऊपर चढ़ते और पुरखार घाटियों में उलझ कर रह जाते। सरदार और अमीर घोड़े दौड़ाते हुए आते और उन्हें तेज चलने की तरकीन करते, लेकिन बेसूद। वो बदस्तूर पीछे चलते रहते। शाम हो गई, लेकिन वो मुसलमानों के लश्कर तक ना पहुंच सके। सालारों ने पड़ाव का हुक्म दिया और फौज ने अपने खैमे नस्ब कर लिए। तशने लब सिपाहियों ने जी भर कर पानी पिया और आराम से सोए। कई मुसल्लह सवार रात भर पहरा देते रहे। इस रात रेमंड को नींद न आई। वो इस तकलीफ के एहसास से परेशान था कि अगरचे हम बहुत दूर निकल आए हैं, लेकिन मंजिल के करीब नहीं पहुंचे। न जाने रफ्तन अब हम वापस जाएं तो मुसलमानों के रिसाले की जद में आ जाएंगे और सफूरिया के चश्मे भी हमारी दस्तरस से बहर हो चुके हैं। अगर हम कल तिब्रिया ना पहुंच सके तो मुकम्मल तबाही है। उफ खुदाया खुदाया, हम तो अभी से लड़ाई हार चुके हैं। हम तो मुर्दों में शामिल हैं। तलुए शहर से पहले नकारों से चोट पड़ी। घोड़ों पर जीनें कसी गईं। नेज़ा बरदार और तीर अंदाज अपने असलह को दुरुस्त करते हुए अपने अपने दस्तों की तरफ भागे। जब फौज ने कूच किया तो सूरज की तेज किरणें आंखों को चंदियाने लगी थी। गर्मी की तेजी से प्यास की शिद्दत में इजाफा होने लगा। बिल आखिर सिपाहियों ने पानी के आखिरी घूंट पी कर खाली मशकीज़े फेंक दिए। थोड़ी देर के बाद तिब्ल की दफ-दफ और नफीरों की मिली जुली आवाज़ साफ सुनाई देने लगी। अब मुसलमानों के स्याह और सब्ज परचम लहराते नजर आ रहे थे। जैश दर जैश मुसलमान सवार मसीह लश्कर के बाजू की तरफ हरकत कर रहे थे। मसीह लश्कर का बुरा हाल था। तपती हुई जमीन से उनके पांव झलस रहे थे। गर्मी से हवा में इर्ताश था। फजा पर गुबार छाया हुआ था, जिसमें घोड़ों के समूह तले कुचले हुए बस के तिनके उड़ रहे थे। उन्हें बार बार पसीना आता और सूख जाता। उनको अब जीरा बख्तरी भी वजनी महसूस होने लगी। यकदम गुबार का एक पर्दा उठा और जंगजुए अरब कबाइल नमूदार हुए। सनसनाते हुए तीर की फिजाओं को चीर गए। तिबिल की आवाज़ गूंजी और एक पुरजोर नारा लगा, या अहलुस्सलाम या अहलुस्सलाम। बिल आखिर सूरज गरूब हुआ और मगरबी तरफ स्याही फैल गई। हवा खामोश थी और खुश्क मैदानों के सीनों पर तिनके और गुबार नमूदार थे। रात के अंधेरे में भूखे प्यासे सलेबी सिपाही टीलों और चट्टानों पर बैठे या लेटे थे। हर ग्रोह में लोग भराई हुई आवाज़ से सरगोशियां कर रहे थे। कुछ तशने लब दुआएं मांग रहे थे, जख्मी कराह रहे थे और बेसूद पानी मांग रहे थे। पसीने में शराबूर घोड़ों पर जीने कस रही थी। जमीन पर शिकस्ता नेज़ों के टुकड़े बिखरे हुए थे। अफसरदा उमरा खामोशी से खैमों में बैठे थे। सरदार सवार तीर अंदाज और नेज़ा बरदार सारा दिन लड़ते रहते थे। सख्त जांफशानी और खून रेजी के बावजूद कुछ ज्यादा आगे बढ़ने नहीं पाए थे। मुसलमान सवारों की सफ़ें भी दस्तूर कायम थीं। अब रात के अंधेरे में वो लाशों के पास खस्ता हाल और अफसरदा खातिर बैठे थे। प्यास की शिद्दत और तकान की अजियत नाकाबिले बर्दाश्त थी। पानी का ज़ख़ीरा ख़त्म हो चुका था और अब पानी हासिल करने का कोई वसीला न था। बेज़ाहिर कामयाबी की कोई उम्मीद नज़र नहीं आती थी। वो मायूस और परेशान हाल थे। एक मुसलमान मुर्रख ने लिखा है कि इस रात मौत के फरिश्ते पहरा देते रहे। सलेबी पड़ाव के गिर्द मशअलें हरकत करती रही। सुल्तान के
گشت کرنے والے دستے دونوں طرف سے مسیح فوج کو گھیرے میں لینے کی کوشش کر رہے تھے۔ قاریوں کی قرآن خوانی کی مترنم آواز قریب تر محسوس ہوتی تھی۔ سیراب اور پر امید سپاہیوں کے پرجوش نعروں سے فضا گونج رہی تھی۔ صبح ہوتے ہی عیسائیوں نے دوبارہ اپنے ہتھیار سنبھالے اور میدان کارزار میں کود پڑے۔ وہ آگے بڑھے اور مسلمان مورخ کے الفاظ میں گویا وہ یقینی ہلاکت کی طرف دھکیلے جا رہے تھے۔ پیش قدمی میں پیادوں کی صفیں قدرے غیر منظم ہو گئیں۔ نیزہ برداروں کے نیزے سرنگوں تھے۔ پیادہ فوج رسالے کی حمایت میں بیکار ثابت ہوئی۔ وہ غبار کے بادلوں کو چیرتے ہوئے خاموشی سے تبریہ کی خنک گھاٹیوں کی طرف بڑھ رہے تھے جو دور سے صاف نظر آ رہی تھی۔ پیاس کی شدت سے وہ نڈھال ہو چکے تھے اور ان پر بخار سی کیفیت محسوس ہوتی تھی۔ 4 جولائی کو وہ انسانوں کی بجائے انسانی سہ معلوم ہوتے تھے۔ پانی اور اپنی زندگی کے لیے بڑی جاں فشانی سے لڑے۔ لوبیا کے گاؤں کے نزدیک نہایت خونریز معرکہ گرم ہوا۔ لوبیا کا گاؤں سنگلاخ پہاڑیوں کی تمام چوٹیوں کے سائے تلے واقع تھا۔ یہ چوٹیاں کرنل حتین کہلاتی ہیں۔ اس معرکہ میں پیادے سواروں سے علیحدہ ہو گئے۔ عیسائی رسالہ پیادوں اور نیزہ برداروں کی حمایت سے محروم ہو گیا۔ صلیبی سرداروں نے اسلامی لشکر کی مضبوط صفوں پر پے در پے حملے کیے۔ صلیبی سواروں کے گھوڑے مسلمان تیر اندازوں کا نشانہ بن جاتے یا تھکن اور پیاس کی شدت سے بے حال ہو کر خود بخود گر پڑتے۔ اب یروشلم کے بہادروں کی جان پر بن گئی۔ وہ اپنی مدافعت کے لیے ایک گنجان دائرے کی صورت میں جمع ہونے پر مجبور ہو گئے۔ وہ مسلح پیادوں سے علیحدہ ہو چکے تھے جن کے چھوٹے چھوٹے گروہ فراز کوہ پر ادھر ادھر بھٹک رہے تھے۔ ریمنڈ نے چند سواروں کو اکٹھا کر کے نہایت پرجوش حملہ کیا اور مسلمانوں کی صفوں کو چیرتا ہوا ساحل تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ دوپہر کو تمام سردار بادشاہ اور ریجنٹ کے گرد حتین کے ٹیلے پر جمع ہو گئے۔ سنہری صلیبی جھنڈا ٹیلے پر لہرانے لگا۔ صلاح الدین کے سوار چاروں طرف سے پے در پے یورش کر رہے تھے۔ وہ بڑی پامروی سے ڈٹے رہے اور کافی دیر تک تلوار و تبر سے دشمن کے حملے روکتے رہے، حتیٰ کہ مسلمانوں نے ان کے گرد خاردار جھاڑیوں کو آگ لگا دی۔ بالآخر جب ہوا دھوئیں کو اڑا لے گئی اور فضا قدرے صاف ہوئی تو انہوں نے تھک ہار کر ہتھیار رکھ دیے اور زمین پر بیٹھ گئے۔ انہوں نے چندھیائی ہوئی آنکھوں سے دیکھا کہ کسی مسلمان نے صلیبی جھنڈے کو سرنگوں کر دیا ہے۔ اس جگہ صرف قیدی ہی زندہ بچے، باقی تمام لوگ تیغ کر دیے گئے۔ یروشلم کے بہادر نائٹوں کی قوت کا خاتمہ ہو گیا اور جنگ حتین اپنے انجام کو پہنچ گئی۔ صلیبی فوج کا نام و نشان تک نہ رہا۔ بادشاہ کی دعوت عام پر لبیک کہتے ہوئے ہر توانا مرد صفوریا پہنچا تھا اور وہاں مارا گیا تھا۔ اب تبریہ کے سرخ کھیت خالی پڑے تھے۔ حتین کے میدان میں گندم کے ڈھیروں کی طرح کافروں کی لاشوں کے انبار لگے ہوئے تھے۔ مسلمانوں نے مقتولین کے داغدار اور گرد آلود ہتھیار اتار لیے تھے۔ قیدیوں کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے اور ان کی پوستینیں خون آلود تھی۔ وہ بے بسی سے مسلمان سواروں کی طرف دیکھ رہے تھے۔ شاید چند سپاہی بچ نکلے ہوں یا گھاٹیوں میں چھپ گئے ہوں، ان کے سوا کوئی زندہ نہ بچ سکا۔ ریمنڈ بمشکل طرابلس کے قلعے پہنچا اور 2 ہفتے بعد کمزوری اور شکستہ دلی سے مر گیا۔ اسی شام تقی الدین کا رسالہ دشمن کے تعاقب سے ظفر یاب واپس آیا۔ اس کی آمد پر خوشی کا نعرہ بلند ہوا۔ اس وقت چند ترک تیگ زن تقریباً 200 ٹیمپلر قیدیوں کے سر قلم کرنے میں مصروف تھے۔ ٹیمپلر جماعت کا یہ اصول تھا کہ کوئی ٹیمپلرز فدیہ ادا کر کے رہائی حاصل نہیں کرے۔ انہوں نے ٹیمپلروں کے سردار ڈی رڈ فورڈ کے سوا کسی کو زندہ نہ چھوڑا۔ ان سنگ دل راہب سپاہیوں کی زبان پر کوئی کلمہ احتجاج نہ تھا، نہ رحم کی درخواست۔ وہ خاموشی سے تلوار کے نیچے گردن رکھ دیتے۔ اسلامی قانون کا تقاضا تھا کہ کافر کو قتل کرنے سے پہلے اسے اسلام قبول کرنے کی دعوت دی جائے، اور اگر وہ دعوت کو قبول کر لے تو ان کی جان بخش دی جائے۔ لیکن ٹیمپلر اسی سوال کے جواب میں حقارت سے خاموش رہتے۔ تلواروں کی ضرب سے ان کے سر کٹ کٹ کر گرتے رہتے۔ جب آخری سرخ صلیب پوش یعنی ٹیمپلر کو تلوار کے گھاٹ اتار دیا گیا تو صلاح الدین گھوڑے پر سوار اپنے خیمے کی طرف آیا۔ خدام نے استقبال کے لیے بڑے اہتمام سے شاہی خیمہ آراستہ کیا تھا۔ قاضی اور علماء صلیب الثبوت کے طلائی چوکٹے کے گرد جمع تھے جو قندیلوں کی روشنی میں جگمگا رہا تھا۔ گزشتہ 90 سال سے سرزمین فلسطین پر صلیبوں کا تسلط تھا۔ سلطان نور الدین ساری عمر ان کے استحصال کے خواب دیکھ رہا تھا۔
اور اب صلاح الدین کی بدولت یہ خواب 2 دن میں شرمندہ تعبیر ہو گیا۔ ایشیا کے کسی فاتح کو ایسی شاندار کامیابی نصیب نہ ہوئی۔ سلطان محمود کے کارنامے اسی فتح کے سامنے ہیچ تھے۔ صلاح الدین کے دل میں مختلف خیالات جاگزی تھے۔ اس کی کرد فطرت فتح کو اپنے قبیلے کی ظفر مندی سمجھ کر خوش تھی۔ اس کا عالمانہ ذوق اس فتح کے معنی پر غور کرنے میں مصروف تھا۔ اس کا زہد و ارتقاء اس حیران کن کامرانی کو نصرت الہی کی دلیل جان کر عظیم تر مستقبل کی تمہید سمجھتا تھا۔ تائید الہی کے بغیر حطین کے میدان میں دشمنوں کا یہ حشر نہیں ہو سکتا تھا۔ سرداروں اور امیروں نے سلطان کو خیمے کے باہر مبارکباد پیش کی۔ سلطان کے شائستہ مزاج بھائی ملک عادل نے آگے بڑھ کر ہدیہ داد پیش کی۔ پرجوش تقی الدین نے فتح کے متعلق موزوں اشعار پڑھے اور عرب امراء نے خوشی اور تحسین سے تالیاں بجائیں۔ واقعی سلطان صلاح الدین ایوبی ملک الناصر تھا، یعنی فتح یاب و فتح گیر سلطان۔ سلطان کے خیمے میں جو واقعات رونما ہوئے، تذکرہ نویس نے انہیں یوں بیان کیا ہے۔ ابھی تک شاہی خیمہ نصب ہوا تھا۔ صلاح الدین نے بغلی خیمے میں امیروں کو شرف باریابی بخشا۔ بہادر سپاہی قرب سلطانی حاصل کرنے کے لیے اپنے اپنے کارنامے فخریہ بیان کر رہے تھے۔ قیدیوں کو پیش کرنے کے علاوہ وہ اپنے اسیروں میں سے عیسائی امیروں کی شناخت بھی کر رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد خیمہ آراستہ ہو گیا۔ سلطان خیمے میں داخل ہو کر اپنی نشست پر بیٹھ گئے۔ اس نے حکم دیا کہ بادشاہ، اس کے بھائی اور شہزادہ ارناط کو لایا جائے۔ سلطان نے تشنہ لب بادشاہ کو شربت گلاب کا ایک جام پیش کیا۔ بادشاہ نے تھوڑا سا شربت پیا اور جام شہزادہ ارناط کی طرف بڑھا دیا۔ اس پر بادشاہ نے مترجم سے مخاطب ہو کر کہا، بادشاہ سے کہہ دو کہ ہم نے اس شخص کو شربت پیش نہیں کیا۔ بادشاہ اپنی مرضی سے ایسا کر رہے ہیں۔ ارناط نے مصری قافلے پر چھاپا مار کر سب مسافروں کو قتل کر دیا۔ جب اہل قافلہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فریاد کے لیے پکارا تو اس نے ان کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا، کہاں ہیں تمہارے محمد؟ اب انہیں اپنی مدد کے لیے بلاؤ۔ ارناط مسلمانوں کا بدترین دشمن تھا۔ اس نے کئی مرتبہ بد عہدی کی تھی اور عارضی صلح کے خلاف ورزی بھی سب سے پہلے اسی کی طرف سے ہوئی۔ سلطان خانہ بدوش قبائل کے قابل قدر فیاضانہ دستور پر کاربند تھا۔ اس دستور کے مطابق قیدیوں کو سامان خوردنوش دینا اور ان کی جان بخشی کے مترادف تھا۔ خدمت گار انہیں علیحدہ اقامت گاہ میں لے گئے جہاں ان کے سامان دسترخوان چنا گیا۔ کھانے کے بعد انہیں چند محافظوں کے ہمراہ دوبارہ خیمہ سلطانی میں لایا گیا۔ سلطان نے بادشاہ کو بغلی خیمے میں ٹھہرنے کے لیے کہا اور حاکم ارناط کو اندر بلوایا۔ سلطان نے اسے اس کے گستاخانہ الفاظ یاد دلاتے ہوئے کہا، میں ہوں جو تمہارے خلاف ناموس مصطفیٰ کی حمایت کروں گا۔ اس نے مترجم سے پوچھا، کیا وہ اسلام قبول کرنے پر رضامند ہے؟ ارناط نے انکار کر دیا۔ سلطان نے اپنی تلوار نیام سے نکال کر ایک ضرب لگائی اور اس کا بازو تن سے جدا کر دیا اور خدمت گاروں نے اس کا کام تمام کر دیا۔ اس طرح وہ مردود واصل جہنم ہوا۔ انہوں نے اس کی لاش کھینچ کر خیمے سے باہر پھینک دی۔ جب بادشاہ نے اپنے رفیق کا یہ حشر دیکھا تو لرزہ طاری ہو گیا۔ اس کا خیال تھا کہ اب میری باری ہے، لیکن سلطان نے اسے بلوا کر تسلی دی اور کہا، بادشاہ بادشاہوں کو قتل نہیں کیا کرتے، لیکن وہ تو شرافت کی تمام حدود سے تجاوز کر چکا تھا۔